بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. کبھی آپ غور کریں تو ہم اپنی سالگرہ مناتے ہوئے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں اپنی سالگرہ یاد ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں یاد کرا دیتے ہیں. اسی طرح آج کا پروگرام ایک سالگرہ کے حوالے سے ہے. اس سالگرہ میں جس کو 10 سال ہو گئے اور اس سالگرہ کا ذکر جس کو 1 سال ہوا، یہ دونوں ادارے جن کی بات کرنی ہے وہ اخبار حق ہے اور حق نیوز ہے. آج کا پروگرام کچھ اس قسم کا ہوگا کہ سرخیاں اخبار حق کی ہوں گی اور تبصرے حق نیوز کے ہوں گے. چاہتا یہ ہوں کہ ہم اس میں یہ بات کریں کہ 10 سالوں کی ریاضت، محنت اور عبادت سمجھ کے جو کام شروع کیا گیا، کہاں تک ہم کامیاب ہیں اور ہم نے کیا کچھ کیا، کیسا رہا. کیوں تزین اختر صاحب، اچانک یہ ہم اپنی ڈگر سے ہٹے نہیں، اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، یہ جو ہے اصل میں تو ہم بات وہی کریں گے جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں. بس یہ ہے کہ آج ہم سرخیاں اخبار حق سے لیں گے. ہاں جی. اور اخبار حق نے چونکہ 10 سال پورے کر لیے ہیں اپنی مسلسل اشاعت کے، لہٰذا آپ اور ہم نے یہ سوچا کہ آج اخبار حق کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے. ان کی سرخیوں کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، اخبار حق کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی جو 10 سال گزرے اس پہ تو ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں یا مسلسل ہوتی رہی. اخبارات کے مسائل کے اوپر، اور اخبار آج کل نکالنا کتنا جان جوخم کا کام ہے، اس پہ ہم الگ پروگرام کریں گے اور بہت کچھ ہے اس پہ بولنے والا. جی. تو آج ہم یہ اخبار حق، سرخیاں اخبار حق کی اور تبصرے حق نیوز کے. تو پہلی لیڈ سٹوری ذرا پڑھیے نا. لیڈ سٹوری کیا ہے آج کی پہلی خبر جو ہے وہ اخبار حق کی جو لیڈ ہے وہ ترجمان ہیں پاک فوج کے، ان کے بیان پہ ہے: کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں، سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے فوج کو الیکشن کرانے کی ذمہ داری سونپی، دیانتداری سے الیکشن کرائے، پھر بھی شک ہے تو معاملہ متعلقہ اداروں سے رجوع کیا جائے. حکومت الزامات کا بہتر جواب دے رہی ہے. اسی میں ایک اور جو چیز ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ملک میں منظم دہشت گردوں کا کوئی اسٹرکچر موجود نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ڈی ایم والوں کو راولپنڈی آنے پر چائے کی پیشکش کر دی. یہ آج کی لیڈ سٹوری ہے اخبار حق کی. یہ آج لیڈ سٹوری ہے جی. جی، اخبار حق میں آج یہ لیڈ سٹوری. اور بھی جو دیگر اخبارات ہیں انہوں نے بھی یہی. یہ کل پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی. تو اس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. فوج کو تو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیاستدانوں کو اپنے معاملات جو ہیں، اپنی مخالفتیں، اپنے جھگڑے وہ خود سالو کرنے چاہیے. اور تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جب سیاستدانوں کا آپس میں ایک وہ ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا اور ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، تو پھر فوج جو ہے، اب فوج مطلب کیا کرے؟ وہ ملک میں ڈیڈ لاک دیکھے، سیاستدان جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈارمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل فارغ ہو جائے پارلیمنٹ، اس کا کوئی رول نہ رہے، سینٹ فارغ ہو جائے، ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت ہو. اب جو سول بیوروکریسی ہے وہ جب دیکھے کہ بھئی حکومت اور اپوزیشن میں میچ پڑا ہوا ہے، کوئی حکومت کا دھیان ادھر لگا ہوا ہے، تو وہ اپنے کاروائیاں کر رہی ہو. ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوز اپنا کام کیے جا رہے ہوں، مافیا اپنے چکر جو ہے وہ سیدھے کیے جا رہے ہوں، تو پھر کسی نہ کسی کو تو ملک کے استحکام اور سلامتی کے لیے کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مصالحت کا کردار ہو سکتا ہے، سمجھانے کی بات. مصالحت نہیں، مصالحت فوج کا کام نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ملک کی سلامتی کی. جی. جب دیکھیں نا، حکومت اور اپوزیشن جو اس وقت کیفیت ہے اور جو ہم بات بھی کرتے رہے ہیں نا، کہ جب حکومت اور اپوزیشن میں اس طرح ڈیڈ لاک ہو جائیں، جب سیاسی مخالفت جو ہے وہ دشمنی پہ اتر آئے، ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہیں وہ خنجر لیے، ڈیگرز ڈران وہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر ملک تو گیا. ٹھیک ہے، ریاست کا کام فارغ ہو گیا، عوام جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا. تو ایسی سٹیٹ جو ہے اس کا جو دفاع ہے اور اس کا جو استحکام ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. اس صورت میں اب فوج نہ کرے کچھ تو بھی بری،
جی اور اگر کرے ہاں تو پھر آپ اس کو کہیں جی آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی استحکام اور سلامتی یہ سب سے پہلے ہے، جی لہٰذا اس کے لیے فوج کو بہرحال کچھ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں صحیح اور ان کو دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ کیفیت کیسے، اب کیفیت یہ ایسے آئی ہے کہ اس میں پی ڈی ایم سے زیادہ حکومت قصوروار ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ حکومت کیوں قصوروار ہے؟ کیونکہ حکومت ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کردار بڑے بھائی کا ہے، بالکل ان کو یہ ان کا سٹیک ہے، پی ڈی ایم کا سٹیک نہیں ہے کہ ملک چلتا ہے، ہاں ان کو کوئی ادارے ترقی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، استحکام آتا ہے۔ پی ڈی ایم کا سٹیک ہے کہ ہنگامہ خیزی، ایجیٹیشن، افراتفری، ٹھیک ہے۔ تو حکومت، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ حکومت کو۔ لہٰذا یہ پی ڈی ایم کا فائدہ، حکومت کے سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ادھر ادھر جانے کی بجائے، جلسے کرنے کی بجائے، ان اپوزیشن کو انگیج اپنے کرے، پاس بلایا جاتا ٹھیک ہے، نا؟ اپنے پاس بلا کے اس میں انگیج کیا حکومت جاتا ہے۔ ناکام ہے بالکل، لہٰذا اس سائڈ سے جب فوج کو آنا پڑتا ہے تو پھر فوج کو وہ تانا بھی سننا پڑتا ہے۔ اچھا، باقی جو باتیں ہیں اس میں، جیسے ایک اور بات آپ اس میں کر رہے تھے، میں بھی وہ ہاں چائے کی، وہ چائے کا انہوں نے نہیں کہا، چائے انہوں نے جی چائے وہ کے آ ساتھ جائیں پانی بھی کہا ہے ہاں جی کہ چائے پانی ہم ان کو پلائیں گے۔ جی اچھا، اس پہ کافی وہ فضل الرحمان صاحب نے ایک تبصرہ بھی کیا ہے کہ بھئی آپ خود تو پیزا کھاتے ہیں اور ہمیں چائے پانی دیں گے، یا مطلب ہم اتنی دور سے آئیں گے تو آپ ہمیں صرف چائے پانی پہ ٹرکھائیں گے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ تو وہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، وہ لائٹر موڈ میں بھی بات کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے ازراہ تفنن بات کی ہے۔ جہاں تک بات ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے یہ جو سوال ہوئے تھے، ان جو پی ڈی ایم اور فضل الرحمان صاحب، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بالکل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم پنڈی آئیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ان کا ایک موقف ہے فوج کے حوالے سے۔ تو اس بارے 2 سوال ہوئے تھے کل پریس کانفرنس میں، ٹھیک ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے اچھے انداز میں ان سوالوں کو لیا اور انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہی کہنا چاہیے۔ اسی تناظر میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جی ایک تو سیاسی معاملات میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو پچھلے والے جو پریس کانفرنس کے سارا موضوع اور پھر کل اسی حوالے سے سوالات کا اٹھنا، ظاہر ڈی جی صاحب کو اسی طرح کی ہی حالات میں، ہاں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا ہے، بڑے مطلب شائستہ انداز میں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا کل مذاہب بھی تھوڑا سا کو اس انداز میں بھی سے نا، نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں مزاح اس طرح ہو نہیں سکتا، بہرحال انہوں نے شائستہ موڈ انداز کی میں کہا، مزاج سے ہاں مراد ہلکے موڈ کی پھلکے، تھی، ہاں لائٹ ہلکے سے موڈ تھا پھلکے، کل ان کا، ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے کہا جی بالکل وہ آئیں، تشریف لائیں، ہم ان کو چائے پلائیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ اس سے دوسری طرف بھی جو ہے نا، انہوں نے بھی پھر نرم انداز میں بات کی نا مولانا کہ صاحب بھائی نے چائے پانی پہ صرف دینا چائے تو پانی صرف، پہ ٹرکھانے والی ٹھیک ہے بات نا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ مطلب وہ جو ایک کشیدگی ہے اس سے آپ نیچے آئے ہیں اور تھوڑا شائستہ اور تھوڑا لائٹر جو ہے وہ ماحول بنا ہے۔ تو اچھا تجھے لگتا تھا اس سے پہلے کہ میں یہ اوپر دوسری کو خبر پڑھوں، میں نا ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی، آپ غور کریں تو تمام اپوزیشن 72 سال سے جو بھی اپوزیشن آتی ہے اس کا کام یہی ہے کہ گورنمنٹ کی چیزوں پہ تنقید کرنا، اور جب بات تنقید سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ مظاہرے کرنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یا اب دھرنا بھی اسی میں شامل ہو گیا۔ اس سارے تناظر میں ہم کہاں بھی دیکھتے ہیں اس وقت حکومتی اراکین جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان کو کھلی چھٹی دینے، ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے پاس لے کے آتے ہیں، انگیج کرتے ہیں ان کو، انگیج کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں اور یار بیٹھ کے کچھ اس کا حل نکالتے ہیں۔ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، آپ نے جو گزشتہ بات کی، جی اس وقت پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بہت کم ایسا مارجن دیتی تھیں جی اپوزیشن کو،
اور اس میں پھر کچھ اور بھی معاملات ہوا کرتے تھے. زیادہ تر 2 پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو حکمران پارٹی ہٹے گی تو ہماری باری ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا تھا. ابھی جو حکومت ہے نا، اس نے تو اتنی چیزیں دے دی ہیں ایجیٹیشن کے لیے، اتنی اس نے مطلب کہ وہ کام کر دیے ہیں تنقید کے لیے اور پروٹیسٹ کے لیے، کہ اب جو کیفیت ہے اس میں اپوزیشن جو ہے، ایک عام آدمی کو اپوزیشن صحیح نظر آتی ہے اپنے احتجاج میں اور اپنے بیانیے میں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان کا تو ہے نا، جب ہم بات ہی نہیں کرتے بھائی کر لو جو کرنا ہے. یہ حکومت کا یہ جیسچر ہوتا نہیں ہے. حکومت نے پارلیمنٹ چلانی ہے، حکومت نے ملک میں استحکام رکھنا ہے، حکومت نے صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. 100 طرح کے حکومت نے قانون سازی کرنی ہے، تو اپوزیشن کی ضرورت ہے اس میں. ٹھیک ہے، حکومت کو اپنے جو ضمنی انتخابات ہیں، یا ابھی جی بی میں جیسے انتخابات ہوئے، ابھی آگے اے جے کے میں انتخابات ہونے ہیں، حکومتوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اتنی ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھیں کہ جو قومی معاملات ہیں اس میں رکھنا نہ آئے. ٹھیک ہے، ان میں رکھنا نہ آئے، بالکل، اور جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ نہ ٹوٹے. لیکن موجودہ حکومت نے ہر رستہ ہی بند کر دیا ہے، اور دوسروں کے لیے رستے بند کرتے کرتے موجودہ حکومت خود بند گلی میں آ کر بند ہو گئی ہے. اچھا، دوسری خبر ہم دیکھتے ہیں جی. دوسری اس کی سپر لیڈ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی، حکومتی نااہلی اور ریاستی ناکامی ہے. یہ بیان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. یہ جسٹس محسن مطلب ان کی اختر طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت ہوگی. ہاں جی جی جسٹس محسن صاحب کی یہ ہوگی. ہاں، اور اس کے بعد اس کی ضمنی دیکھیں، وہ لکھے ہے کہ سیکورٹی ایجنسیاں شہریوں کے تحفظ میں ناکام، متعلقہ افسران تیاری کر کے آئیں، جیل بھیجوں گا. لوگوں کو بازیاب کرانا اسلام آباد پولیس کی بس کی بات نہیں. جسٹس محسن اختر کیانی اور اس کے بعد سیکرٹری دفاع کو نوٹس بھی بھیجوا دیا گیا ہے. دوسری ضمنی میں یہ ہے کہ وزارت خارجہ کا ذمہ دار افسر آ کر بتائے کہ اب تک حکومت نے کیا کیا. اور ساتھ ہی چل رہا ہے کہ عدالت عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے درخواست تفصیلی رپورٹ جمع کرانے اور جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ کو پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی ہے. یہ ہے اس کی سپر لیڈ. آج دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ہاں جی، ایک تو ہے لاپتہ افراد. اچھا، لاپتہ افراد والا معاملہ جو ہے نا، یہ بہت پیچیدہ ہے. یہ اس طرح سیدھا نہیں ہے کہ کسی مزدور کو یا کسی سیاسی کارکن کو یا کسی تنظیم کے رکن کو آ کے اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ کسی سیکورٹی ایجنسی کی تحت، اس طرح نہیں ہے. یہ اس میں زیادہ تعداد وہ ہے کہ جو کہ خود غائب ہوئے ہیں. کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی یہ چلا گیا شام چلا گیا، ٹھیک ہے، اور کوئی کہیں پہ رپوش ہو گیا، اور یا یہاں پہ جو تنظیمیں ہیں BLA ٹائپ وغیرہ. ابھی وہ BLA کے ملزموں پہ کیس چل رہا ہے نا کراچی میں، جو چینی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا، وہ بھی کل کی خبر ہے. تو بہت سے، اور یہ جب چینی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ جن لوگوں نے ذمہ داری قبول کی اور جن کی تصویریں انہوں نے جاری کی کہ یہ ہیں ہمارے وہ مطلب کہ دلیر لوگ جنہوں نے حملہ کیا ہے، تو ان کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو ان میں سے 3-4 جو ہیں وہ ان کی تصویریں مسنگ پرسنز میں بھی تھی. بالکل ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے. تو مسنگ پرسنز والا بڑا پیچیدہ کیس ہے. ہمیں اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے ایک تو یہ نوٹ آپ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے اتنا یقین اور ان پہ ہمارا یہ ٹرسٹ ہے کہ وہ کسی کو ناجائز نہیں اٹھائیں گی. یہاں پہ یہ ناجائز والی بات پہ ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں. بریک کا ٹائم آ گیا ہے اور چھوٹی سی بریک لے کے ہم یہ اسی خبر کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کے حوالے سے. لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے صورتحال.
वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल में दोबारा खुश आमदीद। आपके सामने आज हम सुर्खियाँ अखबार हक़ की और तबसरे हक़ न्यूज़ के ये प्रोग्राम लेके बैठे हैं और मैंने बड़ी अहम जगह पे मुझे ये ब्रेक लेना पड़ गई। तज़ीन अख्तर साहब जी, मैं कह रहा था कि हमें इत्मीनान है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक के बाद ही किसी को उठाती हैं और गलत नहीं उठाती किसी को। सही ठीक बात। है, यकीनन जिसको उठाती हैं उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आप ये देखें ना कि बलूचिस्तान, KP और GB तक ये ज़्यादा इलाके मुतासर। जी अब यहाँ पे जो वो एक होता है ना कि वो बसों से उतार के मार दिया शनाख्ती कार्ड देखकर, उनमें भी बड़े मामलात हैं। फिर ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पूरा जो है और ईरान के बॉर्डर का कुछ हिस्सा, जी जी ये बड़ा पोरस बॉर्डर है। पोरस यानी यहाँ इसको कवर नहीं किया जा सकता, सही है। इसलिए अब आप बाड़ लगा रहे हैं। जी तो यहाँ से आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। किसको पता है कौन उधर चला गया और इधर उन्होंने मिसिंग पर्सन्स कर दिया। अब ये मिसिंग पर्सन्स में अभी ये जो यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई है, जी ठीक है, वो उसको भी देखना पड़ेगा अब कि भाई उधर जिससे जो प्रोपेगेंडा हो रहा था जाली वेबसाइट्स के ज़रिए, उसमें भी ये मामला हो सकता है। तो बहरहाल ये है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अपने कानून के मुताबिक जो चीज़ें कर रही हैं उनमें वो देख सकते हैं कि ये जो अब अदालतों में ये बड़े अरसे से चल रहा है अदालत में केस, काफ़ी अर्से से है। और ये जस्टिस इफ्तिखार के दौर से शुरू हो गया था। उसके बाद से ये मुसलसल जब भी लगता है तो अखबारों में और मीडिया में ख़बरें आती हैं। तो बेहतर ये होगा कि जैसे सिक्योरिटी हुकाम इसमें शामिल हो रहे हैं, अदालत में हाजिर होते हैं, तो बेहतर ये होगा कि इस पे कोई जल्द अज जल्द कोई लाहा अमल अपना कर कोई एक हिकमत अमली कोई ऐसा किया जाए कि ये ज़्यादा अब इस तरह पब्लिक में ना आए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक में आने से और इस तरह मतलब मुश्तहर होने से वो अगर कोई मसला कहीं पे नहीं भी है ना, अब मजमूई बात होती है लापता अफराद। बिल्कुल ठीक है, अख्तर मैंगल साहब ने असम्बली में कोई 500 अफराद का तज़किरा किया था। तो वो बेहतर ये होगा कि अख्तर मैंगल साहब भी हमारे मुल्क के सियासी रहनुमा हैं, बलूचिस्तान से और जो नुमाइंदा अफराद हैं उनको शामिल करें और सिक्योरिटी हुकाम भी बैठें। अभी बाइवा साहब के मुतल्लिक आ रहा है कि वो भी जाने वाले हैं, बलूचिस्तान का दौरा करने वाले हैं ये सानहा मश्क के सिलसिले में ही, और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मुलाकात भी की वज़ीर-ए-आज़म से। तो ये मामला जो है ये इस तरह अगर निपटा लिया जाए बहुत जल्द तो ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आप बात कर रहे थे तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, देखें जो मतलूबा अफराद होते हैं जिनको सिक्योरिटी जिन पे काम करती है और इनको जाके उठाना होता है, उठाना ही कह देते हैं हम, या उनको पकड़ना होता है। अच्छा, वो जो मुजरिम होता है ना, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा है, जो भी होता है उसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। कहते यही है कि जी मुजरिम की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है और वो अलर्ट रहता है हर वक्त। यकीन चोर होता है ना, ये चोर अलर्ट होता है ना, वो अपनी जगह बदलता रहता है, जगह बदलता है और वो गायब हो जाता है। जब एक शख्स पर्दा स्क्रीन से हट जाता है, आप हो मैं हो कोई और अखबार में बैठा सहाफ़ी है लिख रहा है, तो वो उस शख्स के बारे में ये नहीं जानता कि वो खुद कहाँ चला गया है, उसको वो मिसिंग पर्सन में डाल दिया जाता है कि जी ये लापता है और ये कहीं इदारों के पास। हालांकि हमारे सिक्योरिटी इदारे बहुत ही आला किस्म के हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के एंड होने के बाद ही कोई वो ऐसा काम होता होगा। हम तीसरी खबर की तरफ चलें अगर आप इजाज़त दें। ये बिल्कुल तीसरी पे चले। इसमें मैं एक और बात चलते चलते कर दूं कि हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जी उनको ये भी चाहिए कि नादरा और इस तरह की जो एजेंसियां हैं ना, जो कि या पासपोर्ट का ऑफिस है, उनमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा के तो इधर उधर घूम फिर रहे हैं। यहाँ से नादरा से भी इनको देखना चाहिए। तो तज़ीन अख्तर साहब, तीसरी खबर जो है ना वो फिर महंगाई की तरफ आ गई है और वो खबर लगी हुई है कि कीमतों की कड़ी निगरानी करें, वज़ीर ख़ज़ाना की सूबाई हुकूमतों को हिदायत।
ضمنی میں لکھا ہوا ہے کہ اضافے کو روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لائی جائے گی. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب. نہیں، جدید ٹیکنالوجی کون سی یہ پچھلے بروئے کار لائیں گے؟ جی قیمتوں کے کنٹرول میں جدید ٹیکنالوجی کوئی کون سی ہے بھائی؟ یہ مجھے کچھ آپ یہ اس حکومت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، جی اس کے زیادہ تر جو لوگ ہیں بشمول ہمارے وزیر اعظم، جی ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں. بالکل سوشل میڈیا کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ ٹیکنالوجی میں، ہے جی. آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ٹھیک ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے. اب ان کے الیکشن بھی اسی پہ ہی ہوتے رہے ہیں، ہاں جی واٹس ایپ کے اوپر ہی ہاں ووٹنگ جی. ہوتی وہ رہی آج ہے. کل وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی اور ٹھیک ہے. میری تصویر لگا دی ہمارے نیچے، کوئی ناموں کے نیچے کوئی پارٹی اچھا، کا. ان کے الیکشن بھی واٹس ایپ پہ ہوتے رہے ہیں. ہاں جی اور ان کی جتنی اس وقت جو حکومت چل رہی ہے نا، وہ ٹویٹر پہ چل رہی ہے. ہاں جی فلانے نے، فردوس عاشق نے یہ ٹویٹ کر دیا، آج کی ان کی پرفارمنس پوری ہوگی، انہوں نے اپوزیشن کو گالیاں دے دی ہیں اپنے ہاں جی. ٹویٹ میں. صدر صاحب نے بھی پچھلے ٹھیک ہے، دنوں وہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے. جمالی تو صاحب والے. اسی طرح باقی ہے، شبلی فراز صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے جی، واہ جی واہ جی. اب ٹویٹ آ گیا ہے، اب چینلوں نے اٹھا لیا، شبلی فراز صاحب نے ٹویٹ کر دیا جی. جی اب وہ ٹویٹ کر دیا سے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو حفیظ شیخ صاحب عظیم آدمی ہیں. جدید ٹیکنالوجی کیا ہوگی بھائی؟ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے ڈنڈے سے حضور. جی کون سی جدید ٹیکنالوجی آپ کریں؟ کوئی ایپ آپ لا رہے ہیں، ایپ سے کیا ہوگا؟ ہاں جی کیا وہ جو سبزی بیچ رہا ہے، جو پیاز 100 کے بجائے 200 روپے کلو دے رہا ہے، اس کو آپ ایپ کے ذریعے پکڑیں گے؟ پتہ نہیں ٹھیک ہے. یہ اور دوسری بات کہہ رہے ہیں جی صوبوں کو ہم ہدایت کر رہے ہاں ہیں. جی ہدایت کرتی ہے جی. اور بھائی پہلے اپنے یہاں سے، اسلام آباد سے تو کر لو بالکل یار. جی، صوبوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کیا کریں کہ ہاں قیمتوں کی ہاں، نگرانی کریں. نگرانی کریں. ہاں جی ہو گئی یہ بات. اب میری بات سنیں آپ، صوبے نگرانی کریں بھائی. جی بھئی آپ اپنے ہاں تو پہلے نگرانی کرو. جی یہ آپ کا جو یوٹیلٹی سٹورز ہے، جی ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے نا. ہاں جی. یہ اس کا صوبائی نہیں، یہ تو مرکز کا ہے اس نا. کا جی کیا ہیڈ آفس آپ کے پاس ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے، وہ سامنے آپ کا آفس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس اور جی پاک سیکریٹریٹ. جی اور سیدھا آپ شاہراہ دستور سے آئیں شاہراہ دستور سے تو آئے 5 منٹ میں یہ بلو ایریا میں ہیڈ آفس ہے اس یوٹیلٹی کا، سٹورز کا یوٹیلٹی ہیڈ اسٹور کا. آفس ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یوٹیلٹی سٹورز جو کہ مارکیٹ سے سستی چیزیں دینے والا ادارہ ہے، وہاں پہ 22 روپے سے 27 روپے اضافہ ہو چکا ہے کوکنگ آئل پہ. جی گھی جو ہے وہ 22 روپے کلو اس کا اضافہ ہوا ہے، اور کوکنگ آئل پہ 27 روپے. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں، کہ 1 یہ کلو اور مہنگائی 1 لیٹر کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. جی یہ کوئی 10 کلو پہ نہیں ہے، کوئی من کے اوپر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اندھیر مچا اندھیر ہوا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، 27 روپے اور 22 روپے بہت زیادہ ہو گئے اندھیر ہیں مچا ہوا جی. ہے یوٹیلٹی سٹورز کے اندر. اچھا، یوٹیلٹی سٹور کی ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے. جی ٹھیک ہے، خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بہت سے اپنے دوست جو ہیں، ہوں وہ کوئی ادھر سے منگوایا، کوئی ادھر سے منگوایا. ٹھیک ہے، بالکل. جیسے یہ محیط پیر زادہ امریکہ سے منگوائے گئے، وہ اس وقت ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور جب بھی ملکی سلامتی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، کنٹرول لائن سے ہوتا ہے، مچھ میں مارے جاتے ہیں، ایف سی کے تھانے پہ حملہ ہوتا ہے، جی تو میں دیکھتا ہوں بھئی یہ محیط پیر زادہ صاحب جو ہیں، ان کی صحت ہی اتنی ہے بیچارے، جتنی ان کی صحت ہے اتنی ہماری جو ہے وہ سیکورٹی ہوگی نا. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہاں لائے جی گئے امریکہ سے ہی. تو ان کے دوست ہیں ذوالقرنین صاحب، جی ان کو بھی پتہ نہیں کس ملک سے لائے ہیں. میں ایک بار ہی ان سے ملا ہوں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جی پہلی 2-3 سال پہلے. ذوالقرنین صاحب چیئرمین ہیں. یوٹیلٹی اسٹور کے. ٹھیک ہے. جی اور ایک ایم ڈی ہیں عمر لودھی. اچھا. اب ایک تو یہ ہے کہ بھئی یار، مطلب اس بیوروکریسی کا کیا ہے اس کا مطلب؟ اگر تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے رکھے ہیں یہ 2 بڑے، جی ٹھیک ہے، تو پھر دونوں کو ہی نکالو یار. یعنی کہ تمہیں اعتماد کوئی نہیں ہے، اپنا وہ لودھی پہ، اپنا ذوالقرنین پہ اعتماد نہیں ہے، تو تم نے لودھی کو رکھا جی ایم ڈی. ٹھیک ہے، عمر لودھی. اور اگر عمر لودھی پہ اعتماد نہیں ہے تو اس کو نکالو، اس کو رکھو. ٹھیک ہے. اب دونوں چیئرمین اور ایم ڈی دونوں آپس میں دستوں گریباں ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو ادارہ تباہ ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے گھر میں
باپ اور ماں دونوں دستے گریباں ہوں بالکل، تو بچوں کا تو بیڑا گھر غرق کا ہوگا. تو بیڑا غرق اور بچوں کا بیڑا بچے غرق. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ہو رہا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں. اور مزید بجلی بھی مہنگی کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی، اور بھی کئی چیزیں اور ہیں بھی جو بہت آپ ساری آگے. چیزیں. ایک خبر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ خبر جو ہے نا وہ بڑی عجیب تھی. وہ جو بجلی والی بات ہے، جی جی. وہ تو ہے کہ جی عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا. 1.06 فی یونٹ اضافہ. کوکنگ آئل بھی مہنگا کر دیا. یہ ایک کوکنگ ڈبل آئل کی خبر تو تھی، ہم نے بات کر دی. لگی ہوئی ہے. اب یہ دن بدن بجلی مہنگی ہو اچھا، رہی یہ ہے. بجلی اب مہنگی کر رہے ہیں. سر ایک اور بات دیکھیں تزین اختر صاحب، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ صبح 9 بجے جب لائٹ بند ہوتی ہے تو دوپہر 2 بجے تک ہاں لائٹ نہیں بالکل ہوتی. صحیح کہا آپ یہ نے. پوری اچھا یہ ایک لوڈ تو شیڈنگ ہے. یہ لوڈ شیڈنگ ہی ہوئی نا، لیکن اس کا کوئی اعلان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں انفارم کر دیا جاتا تھا کہ ہاں جی لوڈ بالکل، شیڈنگ وہی غیر شروع ہو گئی اعلانیہ ہے، ہوگی نا. یہ ٹائمنگ ہوگی، آپ اپنے وہی کام بات کر ہوگی، لیں. غیر اعلانیہ ہی ہوگی نا. ہے لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ ہے. اور 1.06 بجلی بھی مہنگی ہو میرے گئی ہے. بھائی، یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، لوگ کہتے رہے کہ بھئی یہ ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہوا ہے تو جو ہے یہ ایسا کبھی پہلے بھی ہوا ہے. تو میں نے ان کو پھر لکھا کہ بھئی ملک میں تو گزشتہ 2.5 سال سے بلیک آؤٹ ہے. یہ کل کا تو بجلی کا بلیک آؤٹ ہے. ملک ویسے ہی بلیک آؤٹ میں ہے. بجلی کے اوپر ایک طرف اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، دوسری طرف بجلی کے بلوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. کوئی نظام نہیں اسی ہے. پہ میں نے وہ کہا تھا کہ تم کو آتا ہے سلیکٹڈ پر غصہ، ہم کو لفظ روٹی کا مار دیتا ہے. تم کو درکار میرے مال کا حصہ، ٹھیک ہے، ہم کو بل بجلی کا مار دیتا ہے. صحیح. تو ابھی پھر ساتھ یہ بھی، ابھی جو گیس کے بل آ رہے ہیں ہاں نا، جی، جو آج آ گئے ہیں، جو کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، یعنی آ رہے ہیں، جی اس میں ایک بار پھر وہی ڈاکہ مارا جا رہا ہے جو کہ غلام سرور خان کے دور میں ہوا تھا. اب اچھا. پھر بڑے ایگزیجریٹڈ بل ہیں، یعنی اضافہ شدہ بل ہیں بہت زیادہ. عام گھرانہ جو ہے اس کا 5,000 10,000 بل یہ ابھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. یہ ہے. بجلی پہ آپ نے بتایا جی فی یونٹ مہنگا کیا جا رہا ہے، اور یہ پچھلے مہینوں سے کیا جا رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا کہ اگلے مہینے جو آپ کو بل آئے گا وہ ایک تو موجودہ جو آپ نے جلائی ہوئی ہے اس کا وہ اضافہ شدہ ہوگا، پھر جو پچھلا اضافہ شدہ ہے وہ شامل ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی ایک بندے کو 1,000 روپے کا بل آیا ہے تو اگلے مہینے میں اس کو 3,000 روپے کا بل آئے گا. بالکل ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو کاروبار ہیں کوئی نہیں، جی لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. جو پرائیویٹ شعبہ ہے اس کا تو چومر نکل گیا. سرکار والوں کو تو لگی بندی تنخواہ ملنی ہے، وہ جی دفتر جائیں نہ جائیں، وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں نہ کریں. ٹھیک ہے، پرائیویٹ جو شعبہ ہے اس کا کچومر نکل چکا ہے، اور یہ 5,000 10,000 ہزار کے بل بھیجے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم پروگرام بند کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم نے جو ایک سٹیپ لے کے دیکھا سالگرہ پہ، یہ سرخیاں اور تبصرہ ڈیلیگیٹ کیا ہے. ناظرین، معاملات وہی ہیں، مسائل وہی ہیں. آج صرف ہم نے اخبار کی پچھلی 10 سالہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے یہ تھوڑا سا سٹیپ اس طرح لے لیا. مسائل کل کی طرح آج بھی ہیں. بجلی کا بل ہو یا کوکنگ آئل کی زیادتی ہو، یہ عوام کے لیے نقصان دہ ہے. اس پہ حکومت کو ہی کچھ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور کس طرح باقی ساری چیزوں کو دیکھا جائے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.